جس گھر میں تمہاری ڈولی اترے گی جنازہ وہیں سے اٹھنا چاہیے۔ کبھی بھی جھگڑا کر کے مائکے مت آنا۔ صلح صفائی سے آؤ گی تو اس گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، ورنہ نہیں۔ زرینہ کے ذہن میں ماں باپ کے یہ کہے ہوئے الفاظ ہتھوڑوں کے مانند وار کر رہے تھے۔ زرینہ، چائے کو بس 2 ہی ابالے دینا۔ زرینہ کی ماں نے آنگن سے آواز لگائی تو وہ پل بھر کو چونک گئی۔ زرینہ ارد گرد سے بے خبر اپنی سوچوں کے طوفان سے جنگ لڑ رہی تھی۔ نمکین پانیوں سے چہرہ تر تھا، نہ جانے کون کون سے غم تھے جن کو اپنے اندر ہی پیے جا رہی تھی۔ ماں کی باتوں کی مدھم مدھم آواز کچن تک آ رہی تھی۔ زرینہ ماں کی ہر بات پر سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ ہاں ہاں، اللہ کا بڑا کرم ہے، دونوں بیٹیاں اپنے سسرال میں رانیاں بن کر رہتی ہیں۔ ماں کے اس جملے پر زرینہ کی نظریں بے ساختہ کچن کے دروازے کی طرف اٹھیں۔ ایسی رانی جس کو پاؤں میں رکھا جاتا ہے، مجھ سے زیادہ تو گلیوں کے تنکے ہی خوش قسمت ہیں۔ کوئی تو ہمدرد مل ہی جاتا ہوگا، مگر میں اپنا دکھ کس سے کہوں۔ رخصتی کے وقت آپ کے کہے ہوئے جملے ہر بار میرے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ زرینہ بیٹا، چائے تو لے آؤ۔ ماں کی آواز پر زرینہ سوچوں کے تانے بانے سے پل بھر کے لیے نکل آئی۔ چائے کی کیتلی چولہے سے اتاری، کیتلی کو ہاتھ لگا کر نہ جانے کیا محسوس کرنے لگی، پھر ایک جگہ ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہ گئی۔ سردا بھرتے ہوئے چائے کپوں میں نکالی، تینوں کپ ٹرے میں سجائے اور آنگن میں آ گئی۔ سامنے پڑوسن خالہ اپنی بیٹی بشرا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بشرا زرینہ کی بچپن کی سہیلی تھی۔ اس کی شادی کو سال ہو چکا تھا۔ زرینہ کے آنے کا پتہ چلا تو اس سے ملنے چلی آئی۔ دونوں چارپائیوں کے درمیان موجود چھوٹی سی ٹیبل کے اوپر زرینہ نے چائے کی ٹرے رکھ دی اور خود بشرا کے برابر بیٹھ گئی۔ چائے کا کپ بشرا کو دیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگی، جس پر بہت پیاری سی مہندی رچی ہوئی تھی۔ زرینہ نے ترسی اور تمنائی نگاہوں سے بڑے غور سے دیکھا، پھر اپنی سہیلی کے چہرے کو دیکھنے لگی جو اپنے مہندی رچے ہاتھوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بہت پیاری مہندی ہے، رنگ بھی خوب رچا ہے، بہت پیار کرتے ہیں تمہارے شوہر۔ بشرا تعریف سن کر اترا دی۔ ہاں، کوئی یقین نہیں کرتا کہ 1 سال بعد تک بھی ایسی محبت اور چاہت ہو سکتی ہے۔ حسن تو دن رات میری محبت کا دم بھرتے ہیں۔ بشرا نے بات مکمل کرتے ہی زرینہ کے خالی ہاتھ پکڑ کر دیکھے، پھر بایاں ہاتھ دکھانے کی ضد کرنے لگی جو زرینہ نے اپنی لمبی سی چادر کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ وہ ہاتھ کیوں نہیں دکھا رہی؟ کیا مجھ سے بھی زیادہ اچھا رنگ رچا رکھا ہے جو چھپا رہی ہو؟ اچھا چلو، فکر نہیں کرو، میری نظر نہیں لگے گی، دکھاؤ۔ زرینہ نے تھکی سی مسکراہٹ دی۔ میرے مہندی کا رنگ تو نہیں رچتا؟ ہاں، البتہ میرے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے، اس لیے ہاتھ چھپا رکھا ہے، ورنہ ٹھنڈ سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ چھیڑنے کے انداز میں بشرا بھویں اچکا کر مسکرا دی۔ بہت خدمت کروائی ہوگی پھر تو جیجا جی سے۔ زرینہ کوئی جواب نہیں دیتی، بجھے سے انداز میں ہلکا سا مسکرا دیتی ہے۔ سوچوں کا طوفان اسے پل بھر میں اور ہی دنیا میں لے گیا۔ ہاں، بہت خدمت کروائی تھی۔ زرینہ کے دل و دماغ میں وقت کی کڑوی یادیں تیرنے لگی۔ طوفان کی طرح زرینہ تیز تیز ہاتھ چلا رہی تھی، لیکن چاہ کر بھی وہ کام مکمل نہیں کر پائی۔ کچن میں طرح طرح کے کھانے بنے پڑے تھے، ابھی بھی 2 چیزیں بنانا باقی تھیں۔ کھیر چولہے پہ پڑی تھی اور چپلی کباب کا مسالہ تیزی سے بنا رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے کھیر میں چمچ چلاتی تو دوسرے ہاتھ سے توے پر چپلی کباب ڈالتی۔ ایک ہی وقت میں نگاہیں 3 جگہ ٹکائی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھیر تھی کہ نیچے نہ لگ جائے، دوسری طرف مدھم آنچ پر توے پر کباب تل رہی تھی جس کا اندیشہ تھا کہ وہ جل نہ جائے۔ پیچھے دیوار پر گھڑی تھی جس کی سوئیاں زرینہ سے بھی تیز گھوم رہی تھی۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس کے ماتھے پر پریشانی کے آثار گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ زرینہ کا بس نہ چل رہا تھا کہ کسی طرح گھڑی کو روک دے، لیکن اس سے بھی کیا ہوتا؟ وقت کہاں کسی کے لیے رکتا ہے۔ 3 اینگل میں نظریں گھما گھما کر سر چکرا گیا تھا۔ پل بھر کو تو مجھے ایسا لگا کہ ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یہ دستک میرے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہ تھی۔ کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وحشت اس قدر حاوی تھی کہ میرے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ محسن کچن میں آئے، چہرے پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں نظریں چرائے کام کرنے کا ناٹک کرتی رہی، کوشش کر رہی تھی کہ وہ میری طرف متوجہ نہ ہو، لیکن وہ تو مجھے متوجہ کرنے ہی آیا تھا۔ اللہ جانے اسے خوش قسمتی سمجھوں یا بد قسمتی۔ محسن کی دوست کی مسز بھی پیچھے ہی کچن میں آ گئی۔ لگتا ہے بھائی تو آپ کو کچن میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ محسن اس بات پر مسکرا دیے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اصل میں اتنی زور سے میرا کندھا جکڑا کہ میں اپنے بازو کو حرکت دینے کے قابل بھی نہ رہی،
لیکن اپنے چہرے سے ظاہر بھی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس قدر تکلیف میں بھی مسکرانا میری مجبوری تھی۔ اتنی پیاری بیگم ہو تو خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے۔ کتنی دیر ہے کھانے میں بیگم؟ محسن نے ابھی تک اپنی پکڑ میرے کندھے پر ڈھیلی نہ کی تھی، اس لیے دبی سی آواز میں مختصر سا جواب دیا، بس 5 منٹ۔ محسن کو جواب پسند نہ آیا۔ بیگم کیا کہا آپ نے؟ کھانا لگانے لگی ہوں، آپ چلے، میں کھانا لگا کر آئی۔ چلیے بھابھی، جمشید انتظار کر رہا ہوگا۔ محسن میرے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے باہر چلے گئے، لیکن میرا کندھا ابھی بھی محسن کی جکڑن کی وجہ سے ٹوٹا جا رہا تھا۔ جیسے تیسے بائیں ہاتھ سے کھانا ڈالا۔ میری شادی کو 9 مہینے ہو چکے تھے۔ محسن کا یہ دوست شادی میں شامل نہ ہو سکا تھا، اس لیے آج محسن نے اس کی پوری فیملی کو گھر دعوت دی تھی اور 10 لوگوں کے لیے پیٹ بھر بھوجن بنانے کی ذمہ داری مجھ اکیلی کی تھی، اور ہر شخص کے لیے اس کی من پسند چیزیں تیار کرنی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا دعوت نہ ہو، میرا کوئی امتحان رکھا گیا ہو، اور یہ لوگ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی آ گئے تھے۔ اب ان کے آنے سے پہلے کھانا تیار نہ ہونے پر محسن مجھ پر برہم ہوں گے۔ دل گھبرا رہا تھا، اللہ جانے محسن مجھے ان کے جانے کے بعد کیا کہیں گے یا میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں کر بھی کیا سکتی تھی ماں سوائے قبل از وقت ان اندیشوں کو سوچنے کے۔ خیر، مہمانوں کو کھانا پسند آیا، لیکن محسن کی دوست کی ماں اپنے دور کے قصے لے کر بیٹھ گئی۔ آج کل کی لڑکیاں تو کلی جیسی نازک بنی گھومتی ہیں، ایک ہمارا دور تھا 100 لوگوں کے کھانے کی دعوت 1 گھنٹے میں تیار ہو جاتی تھی۔ آج کل کی لڑکیوں کو 4 لوگوں کے لیے 2 کھانے کیا بنانے پڑ جائیں، پورا دن ہی نکل جاتا ہے، لیکن پھر بھی کھانا وقت پر تیار نہیں ہوتا۔ بیٹا، ابھی تو تمہاری شادی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، اپنے آپ کو ڈھال لو ابھی سے، ورنہ مستقبل میں مشکل ہوگی۔ ہماری تو چلو خیر ہے، ہمیں تو گھر کا ہی سمجھو۔ محسن تو مجھے جمشید جیسا ہی ہے، پر کوئی اور مہمان ہو اور ایسے انتظار کرے اور میزبان کام میں لگے ہوں تو برا تاثر جاتا ہے۔ نہ جانے آنٹی کیا کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن محسن کے چہرے کے بدلتے رنگ بتا رہے تھے وہ کس قدر ناراض بیٹھے ہیں۔ آنٹی تھیں کہ خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، لیکن میں جانتی تھی وہ جتنا بھی بولیں گی محسن کو اتنا ہی اکسائیں گی، اس لیے میں چائے کا بہانہ کر کے کچن چلی آئی تو تب بھی آنٹی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ لگتا ہے بہو برا منا گئی، تبھی بہانہ کر کے کچن میں چل دی۔ نہ جانے ایسا لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہی دنیا کے سب سے دانا لوگ ہیں۔ 9 بجے تو ان لوگوں نے رخصت لی، میں نے پھر سے کچن کا کام سنبھال لیا۔ کمرے میں جانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی محسن کس قدر غصے میں ہے، اس لیے میں بس خود کو مصروف رکھنے کا بہانہ بنا رہی تھی۔ سارے برتن دھل گئے تو محسن نے کمرے سے آواز لگائی، اس لیے مجھے جانا پڑا۔ انہوں نے تیوڑی چڑھاتے ہوئے مجھے دیکھا اور پھر میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ بہت نازک ہے، ہاں؟ آہستہ آہستہ کام کرنے کی عادت ہے، بتاؤ؟ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھی آپ؟ محسن نے مجھے بات کرتے کرتے ٹوک دیا اور میرا ہاتھ اتنی زور سے مروڑا کہ درد کی شدت سے میرے اوسان خطا ہو گئے۔ زبان نہیں، ہاتھ چلایا کرو، کیوں مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ کرتی ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور بہت سی سسکیاں اور چیخیں ہونٹوں میں دب کر رہ گئی تھیں۔ لگ بھگ 3 منٹ تک میرا ہاتھ اسی طرح مروڑے رکھا، اس کے بعد دیوار میں اس قدر قوت سے دے مارا کہ مجھے میری روح قبض ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی، لیکن اگر چلاتی یا کچھ کہتی تو محسن اتنا ہی زیادہ غضبناک ہوتے۔ یہ سلسلہ شادی کے ہفتے بعد سے چل رہا تھا۔ محسن بہت شکی مزاج تھے، ہر بات پر شک کرتے تھے۔ ان کے ماموزاد ہمارے گھر آئے تھے تو میں نے اخلاقاً ان سے کھانے کا پوچھ لیا، جس پر علی نے مذاق میں جواب دیا تو میں ہنس دی۔ اس پر دور کھڑے محسن نے نہ جانے کیا سمجھ لیا، مجھے کمرے کی 4 دیواری میں بلا کر اپنے غضب کا جلوہ دکھانے لگے۔ میں غلطی سے چلا دی تو مزید برہم ہوئے، اس لیے اس وقت بھی میں خاموشی سے سب سہتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا ٹوٹا سا ہاتھ پرے پھینکتے ہوئے وہ جا کر سو گئے۔ کمرے کے ایک کونے میں میں بیٹھی ساری رات سسکتی رہی، لیکن محسن نے ایک بار بھی نہ پوچھا کس حال میں ہوں، نہ اس بات کا لحاظ کیا کہ میں حمل سے ہوں۔ میں ساری رات اس شخص کا سرد چہرہ تکتی رہی، وہ ظلم کی تصویر بنا نیند کی وادیوں میں گم رہا۔ اماں صحیح کہتی ہیں، مجھے اپنے زندان کی رانی بنا کر رکھا ہے، جس پر اپنے ظلم کے کوڑے اپنی سہولت کے مطابق برساتا تھا۔ زرینہ، میں سوچوں میں کہیں دور نکل گئی تھی۔ بشرا نے میرا بازو ہلایا تو حال میں لوٹ آئی۔ پھر یاد آیا میں اپنے ہی اس گھر میں بیٹھی ہوں جن کے لیے میں پرائی ہوں، اور اس گھر کا سوچ رہی ہوں جس کے لیے پرائے گھر سے آئی ہوں۔
کبھی سوچتی ہوں کہ ایک وقت ایسا تو ضرور ہوگا جب میں اپنے گھر میں ہوں گی، کوئی پرایا نہیں کہے گا۔ ہاں، بشریٰ نے شرارتی انداز میں کہا۔ کیا ہوا، جیجا جی کی سوچوں میں گم ہو کیا؟ ہاں، انہی کی سوچوں میں گم تھی۔ واہ، بڑی محبت لگتی ہے۔ تم سناؤ، تمہیں میری شکل سے کیا لگتا ہے؟ میرے سوال پر بشریٰ نے بغور میرے چہرے کو دیکھا۔ لگتا ہے کہ زخم گہرا ہے۔ بشریٰ کی بات سے میں نے چونک کر اسے دیکھا کہ شاید وہ میرا دکھ بھانپ گئی ہے۔ آخر برسوں کی دوستی ہے، کچھ تو دوستی کا احساس باقی رہا ہوگا۔ محبت زخم کا ہوتا ہی ایسا ہے، صحیح کہا نا؟ لیکن اس کے اس آخری جملے نے مجھے وہم سے حقیقت کی راہ دکھا دی۔ وہ نہیں سمجھ سکتی تھی کیونکہ وہ اپنی خوشیوں میں مگن تھی۔ میرے چہرے کی اداسی، بجھی ہوئی مسکراہٹ کچھ نہ سمجھ سکی۔ انسان اپنی خوشیوں میں کتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے کا دکھ چاہ کر بھی نہیں دیکھ پاتا۔ یہ بات میں نے آج جان لی تھی۔ بشریٰ اپنی شادی کی اچھی اچھی باتیں مجھ سے کر کے چلی گئی۔ نہ تو میں اپنی قسمت پر ماتم کر سکتی تھی، نہ کسی سے شکوہ۔ اپنی سوچوں کے طوفان سے لڑتی، خود کو سنبھالتی، تسلی دیتی، تو کبھی یہ سوچتی کیسے اس آفت سے نجات حاصل ہوگی۔ ساتھ ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ پر مرہم لگانے لگی۔ اتنا سوچنے کے باوجود جب کوئی حل نہ سوچا تو ہمیشہ کی طرح سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ لیکن پھر میری سوچوں پر مزید تاریکی چھا گئی، کیونکہ امی جو آ گئی تھیں، اب وہ ہمیشہ کی طرح وہی سب کہتی جو ان کو ٹھیک لگ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہے میری شہزادی؟ امی کی اس بات پر نہ جانے کیوں میری ہنسی نکل گئی۔ وہ جب بھی مجھے شہزادی کہتی تو سمجھ نہ آتا تنزن کہتی ہیں یا پیار جتا رہے ہیں۔ زخموں پر مرہم لگا رہی تھی، کہیں تازہ نہ ہو جائیں۔ آپ بتائیں، ابھی تک سوئی نہیں؟ امی نے گہری آہ بھری۔ جس ماں کی بیٹی اپنا گھر چھوڑ کر مائکے بیٹھی ہو، اس کو کیسے نیند آ سکتی ہے؟ امی اپنا گھر؟ امی کے اس جملے سے مجھے محسن کی کڑوی کسیلی باتیں یاد آ گئیں۔ صفائی کرتے دوران غلطی سے مجھے ایک شیشے کا مہنگا پیس ٹوٹ گیا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن شیشہ ٹوٹا تھا، اور جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو آواز کرتا ہے۔ اسی آواز سے محسن لاؤنج میں چلے آئے۔ کانچ سمیٹ کر کھڑی ہی ہوئی تھی کہ محسن کے تمانچے سے میرے ہاتھ سے سب کچھ چھوٹ گیا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر ہے جو کچھ بھی توڑتی رہتی ہے؟ یہ میرا گھر ہے، یہاں یہ سب قابل قبول نہیں۔ زرینہ بیٹا، امی کی آواز نے برے خیالات کا سلسلہ توڑ دیا۔ بیٹا، چھوٹی موٹی نوک جھوک ہر گھر میں ہوتی رہتی ہیں، اور تمہاری ڈیلیوری میں بھی تو صرف 2 ہی مہینے ہیں۔ امی، ڈیلیوری کے بعد کیا ہوگا؟ بیٹا، جیسے ہی تمہارا بیٹا دنیا میں آئے گا، محسن بدل جائے گا، میرا یقین کرو۔ ہر مرد جیسے ہی باپ بنتا ہے، اولاد کی محبت اسے بدل دیتی ہے۔ امی، واقعی آپ کو یقین ہے وہ بدل جائیں گے؟ ہاں ہاں، بالکل بدل جائے گا۔ اپنی چھوٹی بہن کو دیکھو، اس کا شوہر بھی تو ہے، وہ بھی تو محسن کا ہی بھائی ہے۔ کیسے تمہاری بہن کا خیال رکھتا ہے، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتا ہے۔ امی، ضروری نہیں 5 انگلیاں برابر ہوں۔ اگر داؤد عالیہ کا خیال رکھتا ہے تو وہ مختلف ہے، اس کا محسن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ زرینہ، فالتو کی بحث مت کرو، خون تو ایک ہی ہے نا؟ امی میری کسی دلیل کو نہیں مان رہی تھیں۔ ان کے پاس میرے ہر سوال کا جواب موجود ہوتا، اس لیے میں نے بھی بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ امی، آپ کیا چاہتی ہیں؟ زرینہ، یہ تمہارا ہی گھر ہے، پر بیٹا بیٹیاں اپنے ہی گھر اچھی لگتی ہیں، ورنہ دنیا والے 100 طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تم واپس چلے جاؤ، مجھے نہیں لگتا محسن اب پہلے جیسا رہا ہے۔ وہ خود تمہیں لینے آیا تھا، اور میں اور تمہارے ابو بھی چاہتے ہیں کہ اب تم یہ ضد ختم کر دو۔ جتنی بھی ضد کرتی کچھ حاصل نہ ہوتا، بالآخر تو اسی زندان میں لوٹنا تھا۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤں گی۔ امی مطمئن ہوتے ہوئے چلی گئی۔ میری چھوٹی بہن عالیہ کی اور میری شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی۔ اس کی قسمت اچھی تھی، ورنہ اگر وہ بڑی بہن ہوتی تو آج میری طرح یہاں میری جگہ ہوتی۔ محسن بدل جائے گا، میرا یقین کرو۔ یہ وہ جملہ تھا جو 9 مہینے پہلے بھی میری امی نے مجھ سے کہا تھا۔ اس دن ہر طرف شور تھا، سب مسکرا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے،
گانے گیتے لگائے ہوئے تھے۔ کزنز نے اتنا ہلہ مچا رکھا تھا کہ اپنی بھی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اچانک سے لائٹ کٹ آف ہو گئی تو گلی کی کچھ عورتوں کی سرگوشیاں میرے کانوں سے ٹکرائیں، جس کی وجہ سے میرے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ایسی غائب ہوئی کہ اس دن سے غموں کے گھنے بادل چھا گئے، اتنے گھنے کہ روشنی کی ایک کرن تک مجھ تک نہ پہنچ سکی۔ وہ باتیں کر رہی تھیں کہ سغرا کو میں نے بتایا تھا چھوٹی کا دلہا تو اچھا ہے لیکن بڑی کا رشتہ وہاں نہ کرے، وہ تو ظالم بڑا شکی مزاج کا ہے۔ ان کی باتیں سنتے ہی میرے سوچوں پر عجیب سے ڈر نے پہرا جما لیا۔ ساتھ کی خاتون نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے کیا بتا رہی ہو، میں نے تو خود سغرا کو بتایا تھا۔ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، یہ محسن نے اپنی بیاہی بہن کو شک کی وجہ سے چھری دے ماری تھی۔ وہ تو ان لوگوں نے معاملہ گھر ہی میں دبا لیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ پہلی خاتون نے جواباً بس اتنا سا کہا تھا، کیا کہہ سکتے ہیں، بس دعا ہے اللہ اس بچی کے نصیب اچھے کرے۔ صحیح کہہ رہی ہو، آمین۔ دونوں نے بیک زبان آمین کہا تھا۔ یہ میرے مائیوں کا دن تھا۔ اسی رات میں نے امی سے پوچھا تو ان کے یہ الفاظ تھے، زرینہ میری شہزادی، اپنی ماں پہ بھروسہ رکھو، کچھ ایسا ویسا نہیں ہوگا، اور میری بیٹی تو ہیرے جیسی ہے، کوئی چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور شادی ہوتے ہی سب مرد بدل جاتے ہیں، میرا یقین کرو۔ اس دن بھی میں نے امی پہ یقین کیا تھا، لیکن محسن تو تب بھی نہیں بدلا تھا، نہ آگے اس کے بدلنے کے کوئی آثار تھے۔ میں نے سنا تھا کہ کوئی اور آپ کے لیے دعا کرے تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ دوسرے کی زبان سے آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا۔ میرے لیے تو گلی کی عورتوں نے بھی دعا کی تھی، پھر بھی میری قسمت اچھی نہ ہو سکی، یا شاید میری قسمت ہی اتنی تاریک تھی کہ دعاؤں کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہو سکا۔ امی کی بات مان کر میں پھر واپس آ گئی۔ میری چھوٹی بہن بھی شہر سے میرے پاس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا اور میں بہت خوش تھی۔ نافع کو میں جب بھی دیکھتی تو محسن کے دیے ہوئے سارے دکھ بھول جاتی۔ اس کی معصوم سی ہنسی، چھوٹے چھوٹے ہونٹوں سے ماما کہنا، جب وہ مجھے ماما کہتا تو مجھے ایسا لگتا کہ ساری دنیا سمٹ کر میری جھولی میں آ گئی ہے۔ نافع میری تمام تر محبتوں کا مرکز بن چکا تھا۔ میرا بچہ میری ہمت اور جینے کی وجہ بننے لگا۔ نافع اتنا پیارا تھا کہ الفاظ نہیں اس کے لیے اپنی محبت کیسے ظاہر کروں، الفاظ ہی نہیں۔ ہر ماں کو اس کی اولاد ایسی ہی پیاری لگتی ہوگی نا، لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے، کیا میں امی کو پیاری نہیں لگتی تھی؟ یعنی اگر کوئی نافع کو کچھ کہتا تھا تو میں اس کے سامنے ڈھال بن کر آ جاتی تھی، لیکن پھر امی کیوں بار بار مجھے اس زندان میں واپس بھیج دیتی تھی؟ ایک دن نافع آنگن میں کھیل رہا تھا، میری نند کے بیٹے نے نافع کو دھکا دیا تو میں نے ہر ماں کی طرح آگے بڑھ کر اپنے بچے کو گلے سے لگا لیا اور نند کے بیٹے کو ہلکا سا ڈانٹا، جس پر میری نند اور میری ساس مجھ پر برہم ہو گئی۔ تمہارے خاندان میں لوگ سلوک اتفاق سے نہیں رہتے؟ جاہلوں کی بستی سے آئی ہو کیا؟ سب بچے ایسے ہی لڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں۔ بس کریں امی، اس کو تو بھائی سبق سکھائیں گے۔ نند کے ان الفاظ پر میرا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا۔ نہ جانے وہ محسن سے کیا کہیں گی، کہیں میرے بچے کو، یا اللہ بس محسن میرے بچے کو کچھ نہ کہیں۔ دل ہی دل میں ہزاروں دعائیں کرنے لگی۔ شام میں جیسے ہی محسن آئے تو نند اور ساس کی چلانے کی آواز کمرے تک آ رہی تھی۔ محسن نے مجھے غصے سے بلایا، میں ڈرتے ڈرتے گئی۔ نافع کو پہلے ہی سلا چکی تھی تاکہ وہ محسن کے غصے کا نشانہ نہ بنے۔ سامنے آتے ہی محسن نے مجھے ہمیشہ کی طرح تماچا رسید کر دیا۔ میری ساس اور نند بہت خوش ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھانجے پر چلانے کی؟ ساس نے میرے الفاظ میرے منہ سے ہی چھین لیے۔ کیا اس نے، وہ مہمان ہے اور بچے ہاتھا پائی کرتے ہیں، پر نہیں، اس نے تو ہمیں بیٹی کے سسرال کے سامنے ذلیل کرنے کی ٹھان لی ہے۔ تبھی پاس کھڑی میری نند رونے لگی۔ کیا کہیں گے وہ لوگ، مامے کے گھر سے بھانجا ڈانٹ کھانے جاتا ہے؟ مامے کو اپنی بیوی بچے پہ بھی ذرا کنٹرول نہیں ہے؟ محسن کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور وہ چلا کر پوچھنے لگے، یہ نافع کہاں ہے؟ نافع تو سو گیا ہے محسن، میں نے تیزی سے جواب دیا تاکہ کسی کا بھی دھیان نافع پہ نہ جائے، پر سب کی باتوں سے محسن اتنا تپ گئے تھے
کہ کمرے کی طرف غصے سے بھاگے اور میرے 2 سالہ معصوم سے نافع کو جھنجھوڑ کر نیند سے بیدار کر دیا۔ تمہیں کتنی بار کہوں اپنی پھپھو کے بیٹے سے بدتمیزی نہ کیا کرو۔ مجھے ڈر لگا ہوا تھا کہیں محسن نافع کو نہ مارے۔ جس طرح سے اس معصوم کو انہوں نے جکڑ رکھا تھا، کیا ہو گیا ہے؟ اب بچے کی جان لیں گے کیا؟ چھوڑیں اسے، ادھر آ جاؤ ماسی کی جان۔ میری بہن عالیہ کھل کر بول لیتی تھی اور کسی کی جرت نہ تھی کہ وہ عالیہ کو کچھ کہے، اور وہ اس لیے کہ داؤد عالیہ کی ڈھال بن کر موجود رہتا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے بالکل مختلف تھا۔ پھر جب تک میری نند نہ چلی گئی، عالیہ نے نافع کو اپنے پاس ہی رکھا، مگر میری بدقسمتی، کچھ ہی دن بعد میری نند واپس لوٹ آئی اور میری بہن اب میرے بچے کی ڈھال بننے کے لیے موجود نہ تھی۔ میری نند اپنے کمرے میں کسی مرد سے کال پر بات کر رہی تھی اور میری ایسی قسمت پھوٹی کہ میں نے سب سن لیا، لیکن میں انہی قدموں واپس لوٹ آئی۔ ساس اور نند اپنے بند کمرے میں باتیں کرنے لگی۔ شادی کے بعد بھی اس وقت محسن نے تجھے اسی لیے مارا تھا کہ تو اس کلموہے سے بات کر رہی تھی۔ اب اگر تیرے بھائی کو پتہ چل گیا کہ تو گھر چھوڑ کر آ گئی ہے اور طلاق کی پلاننگ کر رہی ہے اور اسی کلموہے سے شادی کرنے والی ہے، وہ تو تجھے جان سے مار دے گا۔ امی مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کان لگائے سب کی باتیں سنتی ہے، پتا ہوتا تو کہیں اور جا کے کال کر لیتی۔ اچھا چپ ہو جا، مجھے کچھ سوچنے دے۔ امی جو کرنا ہے کریں، میں نے اس غریب انسان سے شادی وقت کا تقاضا سمجھ کر لی تھی۔ اب اس سے شادی کروں گی۔ وہ میرے بھائیوں کی طرح امیر ہے اور اس کے پاس بہت سارا پیسہ بھی ہے، اور وہ میرے بیٹے کو رکھنے کو بھی تیار ہے۔ چپ ہو جا، عذاب میں ڈال دیا ہے تو نے مجھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد محسن گھر آ گئے اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان ماں بیٹے کی کوئی بھی بات ان کے سامنے نہیں کروں گی، نہ ہی میں محسن سے کچھ کہوں گی۔ محسن نے منہ ہاتھ دھویا، مجھے کھانا لگانے کا کہا تو میں کچن میں چلی گئی۔ کھانا لے کر آئی تو سامنے ساس اور نند بیٹھی نہ جانے کیوں رو رہی تھی۔ میں حیران و پریشان ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ کوئی بات شروع ہوتی، میری بہن آ گئی، لیکن اس بار داؤد اس کے ساتھ نہیں تھا۔ کیا ہوا آپی، سب رو کیوں رہے ہیں؟ ہاں آ جاؤ، تم بھی آ گئی، اپنی بہن سے پوچھو کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے آپی؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، روتے روتے نند نے جواب دیا۔ اس سے کیا پوچھ رہی ہو؟ مجھ سے پوچھو جس کا گھر ہی اجڑ گیا۔ گھر اجڑ گیا؟ وہ تو تم، میری ساس نے مجھے بولنے تک کا موقع نہ دیا۔ تیری اس بہن نے میری بیٹی کے شوہر سے عشق لڑایا، اب وہ اسے طلاق دینے کا کہہ رہا ہے۔ میری ساس کے ان الفاظ نے میرے لیے قیامت برپا کر دی۔ میری ساس اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے طوفان کا رخ میری جانب کر رہی تھی۔ مجھے میرے بچے کی قسم میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، بے بنیاد الزام کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ کال پر کسی سے کہہ رہی تھی کہ وہ اسی سے شادی کرے گی اور اپنے شوہر سے طلاق لے لے گی۔ شاید یہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے آپ نے اس کو مارا تھا۔ اب یہ سب مجھ پر الزام لگا رہی ہیں صرف اسی لیے کہ محسن میں آپ کو سچ نہ بتا دوں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ سب لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ بکواس بند کرو تم، اب ہماری عزت خراب کر کے ہی رہو گی۔ دیکھ رہے ہو اپنی بیوی کو، نہ جانے دن بھر کن کن عورتوں سے ملتی رہتی ہے، ہمارے بارے میں باتیں پوچھتی ہے، اور اب ہماری عزت خراب کر کے ہی مانے گی۔ اس کی بکواس بند کرو ورنہ پڑوسیوں تک اس کی آواز پہنچ جائے گی، اور اللہ جانے یہ بچہ بھی تمہارا ہے یا نہیں۔ مجھے تو یہ عورت جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں لگ رہی۔ محسن پگلا کر میری طرف آ گئے۔ عالیہ نے میری ڈھال بننے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود رہا۔ محسن نے مجھے بالوں سے کھینچا اور پھر جو ہاتھ آیا مجھے دے مارا۔ میرا معصوم بچہ ذرا فاصلے پر کھڑا اپنی معصوم سی آواز میں ماما ماما کہتا رہ گیا، پر اس جلاد کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ تیز بڑی چھری لے کے میرے پیچھے مارنے بھاگا۔ مجھے کچھ نہ سوجھی تو جان بچانے کے لیے میں گلی میں بھاگ گئی۔ پھر لوگوں نے بھی صرف تماشا ہی دیکھا، کسی نے بھی آگے ہو کر مجھے بچایا نہیں۔ میں چلاتی رہی، لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے، لیکن کوئی بھی دکھاوے کی خاطر بھی سامنے نہ آیا۔ بھاگتے بھاگتے میں زمین پر گر گئی۔ اس سے پہلے کہ اٹھ پاتی، محسن نے مجھے بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا گھر لے آیا۔ وہ مجھے چھریوں کے وار سے مارنے ہی والا تھا کہ اس کی ماں سامنے آ گئی۔ کیا بیوقوفی کر رہے ہو؟ تم نے سیمی پر وار کیا تو گھر کی بات سمجھ کر گھر میں دب گئی، اس کے گھر والوں نے بات باہر نکالی تو تجھے پھانسی ہو جائے گی۔ محسن مجھے ٹھوکریں مارتا ہوا تیش میں گھر سے چلا گیا۔
میری بہن مجھے پانی دینے لگی۔ آپی آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، یہ شخص آپ پر نہ جانے کیا کیا ظلم کرے گا اور آپ کے ساتھ نہ جانے کیا کرے۔ چلی بھی گئی تو امی پھر واپس بھیج دیں گی، اور ایسا الزام ابو سہ سکیں گے کیا جو انہوں نے مجھ پہ لگایا ہے؟ میں ابو سے بات کروں گی، ان کو بتاؤں گی کہ آپ بے قصور ہیں، یہ سب الزام ہے اور بس۔ عالیہ کی اس بات پر پہلے تو مجھے لگا کہ ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن پھر مجھے امی کی بات یاد آ گئی۔ زرینہ، تمہارے ابو دل کے مریض ہیں، وہ تمہارا گھر برباد ہونے کا صدمہ نہیں سہ سکیں گے۔ تم اپنی محبت اور خلوص سے کوشش کرو اپنے گھر والوں کا دل جیتنے کی۔ اس دنیا میں ایسا کچھ نہیں جو ممکن نہ ہو، سمجھ رہی ہو نا؟ نہیں، تم ابو سے کچھ نہیں کہو گی، نہ ہی تم ان کو کچھ بتاؤ گی، تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی۔ میں محسن کو منا لوں گی۔ اللہ کے واسطے بس کر دیں آپی، آپ اس چٹان سے سر پھوڑنے کی بات کر رہی ہیں، جبکہ جانتی ہیں کہ اس کے بعد آپ کا ہی سر زخمی ہوگا اور تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ میری بات مان لیں۔ نہ جانے کیا خوف عالیہ کو ستا رہا تھا، وہ گھبرا گئی تھی۔ ایک انجانا سا خوف تو مجھے بھی ستا رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا، لیکن میں جانتی تھی کتنا ہی مار لے تھک ہی جائے گا۔ پھر عالیہ کو کسی صورت چین نہ آ رہا تھا۔ آپ ہی میری بات مانیں، اس کے آنے سے پہلے آپ کو ابو کے پاس جانا ہوگا۔ ہم تینوں یہاں سے جا رہے ہیں، آپ، میں اور نافع، ہم تینوں اس سالم کے آنے سے پہلے ابھی اسی وقت ہمیں جانا ہوگا۔ عالیہ میری چھوٹی بہن بہت بوکھلا گئی، پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ ڈر کے مارے اس کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ تیز تیز ہاتھ چلا رہی تھی۔ وہ میرے کپڑے ایک بیگ میں رکھنے لگی، نافع کو اٹھا لیا اور میرا ہاتھ تھامے مجھے اٹھنے کا کہنے لگی۔ آپی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے چلیں یہاں سے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہو، کچھ بہت ہی برا۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پاؤں پکڑتی ہوں، چلیں ہمیں ابو کے پاس جانا ہوگا۔ وہ رو رو کر میری منتیں کر رہی تھی۔ جس کے ساتھ سب ہو رہا تھا وہ تسلیاں دے رہی تھی، اور عالیہ بے حد خوف زدہ تھی۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، منتیں کرتی رہی۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی، اسے بہلا کر چپ کروا دیا اور تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا، میں محسن کو سب سچ بتا دوں گی۔ شام کو محسن گھر آئے تو میرے لیے لسی لایا اور بضد تھا کہ میں اس کے سامنے پیوں۔ وہ بہت پیار سے پیش آ رہا تھا، مجھے یقین نہ ہو رہا تھا کہ وہ اس قدر پیار سے بھی مخاطب ہو سکتا ہے۔ میں مسکرا دی، ایسا لگا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جو امی ہر بار کہتی تھیں محسن بدل جائے گا، میرا یقین کرو، اور وہ عورتیں جو مائیوں پر مجھے دعائیں دے رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا ان سب کی باتیں سچ ہو رہی ہوں، سب کچھ بدل رہا ہو۔ میں نے گلاس پکڑ لیا، ابھی پہلا گھونٹ پینے ہی والی تھی کہ عالیہ آ گئی۔ اس نے گلاس پکڑ کر پھینک دیا۔ میں نے ان کو گلاس میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ تو میں دوبارہ بھی ملا لوں گا۔ میں سمجھ نہ پائی کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں محسن دوبارہ سے گلاس میں لسی ڈال لایا۔ میں نے گلاس لینے سے انکار کر دیا تو وہ پھر سے مجھے مارنے پیٹنے لگا۔ اس میں کیا ہے؟ کیوں مجھے پلانا چاہتے ہو؟ زہر ہے اس میں، تمہیں پتہ چلے کہ دھوکہ دینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ پکڑو اور پیو۔ اللہ کے لیے میری بات سنیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ سب الزام ہے، میں نے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ پیو، ابھی کے ابھی پیو۔ میرے بار بار انکار کرنے پر بھی وہ نہیں مانا، بلکہ اس نے میرے معصوم بچے کو گلے سے پکڑ لیا۔ یا تو تم یہ گلاس پیو گی ورنہ میں اس بچے کا گلا دبا دوں گا۔ یہ آپ کا بھی بیٹا ہے، میرا نہیں ہے۔ اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ اس کی ماں اور بہن کی باتیں یاد آ گئیں۔ وہ اتنا شکی دماغ تھا کہ اس نے اپنے ہی بیٹے کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ معصوم نافع اس کے شکنجے میں دل ملا رہا تھا اور چھوٹا سا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ حلق سے بس 2 ہی بار ماما ماما نکلا۔ اپنے بچے کو دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ عالیہ بھی بے بس تھی۔ میرے پاس اس گلاس کو پی جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، ورنہ اپنے معصوم نافع کو کھونا پڑتا۔ ایک ایک گھونٹ میرے حلق سے اتر رہا تھا۔ میری نظریں میرے معصوم نافع پر تھیں، جس کے گرد اس شیطان نما انسان نے اپنی گرفت تب تک مضبوط رکھی جب تک کہ میں نے آخری گھونٹ تک نہ پی لیا۔ موت میری آنکھوں کے سامنے رقص کر رہی تھی۔ وہ شیطان خوشی کے مارے جھومنے لگا۔
جیسے کوئی بڑی فتح مل گئی ہو۔ آخری لمحے میں بس اتنا چاہا کہ اپنے بیٹے سے پیار کر لوں۔ میرا ننھا نافع میرے آنسو پونچھتا ماما ماما کہتا رہا، لیکن میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی، بس اتنا سا کہ اسے اپنی بہن کو سونپ دیا۔ باپ نے تو اپنانے سے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن اب تو اسے ماں کی شفقت بھی نہیں ملنے والی تھی۔ اب سسرالیوں نے میرے جنازے تک کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر بدقسمتی سے میرے والدین کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کہ جنازہ سسرال سے ہی اٹھنا چاہیے۔ میرے بد نصیب ماں باپ کو میرا جنازہ اپنے در پر لانا پڑا۔ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ سب لوگ دیکھنے آئے تھے کہ میں مرنے کے بعد کیسی دکھتی ہوں۔ سب لوگ افسوس کر رہے تھے۔ ان میں میری گلی کے وہ لوگ بھی شامل تھے جو تب وہاں موجود تھے جب گلی سے محسن نے مجھے بالوں سے کھینچتا ہوا گھر لے کے گیا تھا۔ سبھی افسوس کر رہے تھے۔ معصوم بچی تھی، شیطان کو ذرا بھی رحم نہ آیا، بہت ظلم کرتا تھا۔ میں وہیں پر تھی، بالوں سے کھینچتا ہوا گھر لے کے گیا تھا۔ بہت مارتا تھا اس بچی کو، سنا ہے اس نے تو بیٹے کو بھی اپنانے سے انکار کر دیا۔ سب لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی تب سامنے نہ آیا۔ حیرت ہے نا، جب کسی کی جان جا رہی ہو تب سبھی تماشائی بنے کھڑے رہے، اور جب کوئی مر جائے تو جنازہ دیکھنے آ جاتے ہیں، تماشا دیکھنے آتے ہیں۔ اصل میں سب کو کچھ نہ کچھ باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا، اصل میں ہاٹ ٹاپک۔ اب سب کئی دن تک اس پر چرچا کریں گے اور اپنی اپنی سوچوں کے مطابق باتیں بنائیں گے۔ میری میت کو غسل دے کر باہر لایا گیا۔ سب کی زبانیں کہانیاں کہہ رہی تھیں، لیکن میرا معصوم بچہ نہ سمجھ پایا کہ اس کی ماں سامنے کفن میں لیٹی ہوئی ہے، نہ کہ سو رہی ہے۔ اس لیے وہ لاکھ بلا لے، لیکن ہر بار کی طرح پیار سے ماما کہنے پر پلٹ کر اس کا ماتھا نہیں چوم سکتی، نہ ہی اس کے ماما کہنے پہ جواب دینے کے قابل ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اور بار بار ماما کہتا۔ میں شاید دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی ہوں گی جس نے ایک جملے کے سہارے ایک جابر انسان کے ساتھ سسک سسک کر زندگی گزار دی، اور اب مرنے کے بعد بھی اپنے معصوم بچے کا غم ستا رہا ہے، وہ جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا۔ اب کون پلٹ کر اس کے ماما کہنے پر اس کا ماتھا چومے گا؟ لیکن میرے والدین نے تو کہا تھا میرا جنازہ میرے سسرال سے ہی نکلنا چاہیے۔ لیکن میں سوچتی ہوں اس معصوم بچے کا کیا قصور؟ اس کی ماں کو شک کی سولی چڑھا دیا گیا۔ زرینہ کا کیا قصور تھا جو اس کے والدین نے اس کی لاش پر بھی اس کا گھر آباد کرنے کی ٹھان لی تھی؟ ہر ظلم و زیادتی کے بعد بھی اسے زندان میں چھوڑ آتے تھے۔ محسن کے پاس بہت سی دولت تھی، اس نے آسانی سے ثابت کر دیا کہ زرینہ نے خودکشی کی تھی، اور تھوڑے ہی وقت کے بعد وہ جیل سے آزاد ہو گیا۔ اس نے دوبارہ پھر سے شادی کر لی۔ یقیناً اس لڑکی کے والدین نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ محسن کے پاس بہت سی دولت ہے، ان کی بیٹی خوش رہے گی۔ لیکن ایک خیال تو آتا ہے، اس لڑکی کے گھر والوں کو بھی زرینہ کے والدین کی طرح محسن کے متعلق افواہوں سے آگاہ تو کیا گیا ہوگا، اور اس لڑکی کی ماں نے بھی یہی کہا ہوگا میری بیٹی تو ہیرا ہے، کوئی چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور محسن بدل جائے گا، میرا یقین کرو۔ تم اپنی محبت اور خلوص سے اس کو بدل لو گی، اور وہ بھی اسی بات پر یقین کر رہی ہوگی کہ یہ شخص بدل جائے گا۔ زرینہ جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس طرح کے واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کی زندگیوں سے جڑے ایسے ہی واقعات جاننا چاہتے ہیں تو اردو رائے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیجیے گا تاکہ آپ تک اردو رائے کی تمام اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ ٹیم اردو رائے کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔